یہ بات بہت پرانی ہے، تقریباً 1632 کی۔ یہ واقعہ برصغیر کے ایک قصبہ زاویر میں رونما ہوا تھا۔ مغلیہ سلطنت کا ان دنوں برصغیر میں چرچا تھا، لیکن کسی کو کیا پتہ تھا کہ زاویر میں ایسا کوئی واقعہ پیش آئے گا جس سے سب کے ہوش اڑ جائیں گے۔ اس کا خوف زاویر میں ایسے پھیلا ہوا تھا کہ جیسے وہاں کوئی وبا پھیل گئی ہو۔ اس قصبہ میں سب لوگ اپنے گھروں میں بند ہو کر رہ گئے تھے۔ وہ پہلے ہی زاویر کے 3 گھروں کو اپنا شکار بنا چکی تھی۔ ہر کسی کو یہی دھڑکا لگا رہتا کہ آج تو باری ہماری ہے۔ خوف کے مارے زاویر میں رات کو کوئی سوتا بھی نہیں تھا۔ خوف کی وجہ سے زاویر میں یہ رواج بن چکا تھا کہ ہر کوئی دن کو سوتا اور رات کو جاگتا تھا، کیونکہ وہ رات کو ہی حملہ کرتی تھی۔ لیکن وہ یہ بھی جانتے تھے کہ رات کو جاگنے سے ان کو کوئی فائدہ حاصل نہیں ہونا تھا، کیونکہ اس کو کوئی بھی نہ روک سکا تھا۔ ڈر کے مارے کوئی بھی اس قصبے کے قریب بھی جانا پسند نہیں کرتا تھا۔ ایک فیملی نے اس قصبے سے نکلنے کی کوشش بھی کی تھی اور وہیں ان کا خون ہو گیا۔ اس لیے لوگوں کے پاس گھروں میں نظر بند ہونے کے علاوہ اور کوئی چارہ بھی نہ تھا۔ سلمیٰ کا گھر۔ علی اپنی امی یعنی سلمیٰ سے کہہ رہا تھا، امی کہیں آج اس کا نشانہ ہم نہ ہوں۔ عائشہ ٹوکتی ہے، علی یہ تم کیسی باتیں کر رہے ہو، اللہ نہ کرے اس کا نشانہ ہم بنیں۔ علی بولتا ہے، باجی آپ کو پتہ ہے کہ جب اس نے افضل کے گھر پر حملہ کیا تھا تو وہاں سے چیخوں کی بہت آواز آ رہی تھی، خون کے چھینٹے گلی میں بھی آ کر گرے تھے، اور جب لوگوں نے صبح وہاں جا کر دیکھا تو افضل، اس کی ماں اور نانی کا پیٹ چاک تھا، لیکن خون کا ایک قطرہ ان میں موجود نہ تھا۔ ان کے گوشت کے لوتھڑے گھر میں جگہ جگہ بکھرے ہوئے تھے، آنتیں ان کی پیٹ سے باہر نکل رہی تھی۔ ان بیچاروں کی آنکھوں میں کس قدر خوف اور تکلیف تھی۔ سلمیٰ علی سے، بیٹا چپ کرو، ایسی باتیں نہیں کرتے۔ امی میں باہر کھیلنے جاؤں؟ نہیں بیٹا، ایسی کوشش نہ کرنا، تمہاری عمر کی ایک لڑکی کل ہی غائب ہو گئی تھی، جب وہ کسی سے پوچھے بغیر باہر چلے گئی تھی، اور آج ہی اس کی لاش ملی ہے، اور اگر تمہارے ابو کو پتہ چل گیا کہ تم باہر گئے تھے تو وہ مجھ پر بہت غصہ ہوں گے۔ علی اپنی امی سے پوچھتا ہے، امی لیکن جب شاہد کے گھر والوں کو اس نے مارا تھا تو تب ابو بھی تو اگلے دن شاہد کے گھر گئے تھے۔ بیٹا، ایک تو وہ بڑے ہیں، دوسرا وہ اکیلے نہیں بلکہ بہت سے لوگوں کے ساتھ مل کر گئے تھے۔ چلو اب ان باتوں کو چھوڑو اور عائشہ باجی کے ساتھ صفائی کرانے میں مدد کرو۔ یا اللہ ہمیں اس عذاب سے نکال۔ سلمیٰ کی دعا۔ لائبہ کا گھر۔ لائبہ جانماز پر بیٹھی اللہ سے اپنے شوہر، اپنے بچے اور اپنی حفاظت کی دعا کر رہی تھی۔ لائبہ کے ساتھ تھوڑا سا آگے اس کا شوہر عامر نماز پڑھ رہا تھا۔ عامر اور لائبہ اس گھر میں اکیلے رہتے تھے۔ وہ دونوں دکھ درد میں ایک دوسرے کے ساتھی تھے۔ عامر کی ماں کا مہینہ پہلے ہی انتقال ہو گیا تھا، ان کی شادی کو 5 مہینے ہو چکے تھے۔ لائبہ امید سے تھی۔ ابھی وہ دونوں نماز پڑھ کر فارغ ہی ہوئے تھے کہ سامنے والے گھر سے چیخو پکار کی آواز آنا شروع ہو گئی، اور ایسی دلخراش چیخیں لائبہ کے تھر تھر کانپنے لگی۔ لائبہ چلانے لگی، عامر، عامر، آ گئی وہ، جلدی سے دروازہ بند کر دو، جلدی کرو۔ عامر فوراً اٹھا اور اس نے دروازے کی کنڈی لگا دی۔ لائبہ عامر کے گلے لگ کر رونے لگی، عامر کب تک ہم یہ سہیں گے، یہ ایک ایک کر کے سب کو مار دے گی۔ عامر خود بہت ڈرا ہوا تھا۔ وہ لائبہ کو حوصلہ دینے لگا، لیکن اس کو خود لگ رہا تھا کہ شاید کل باری ان کی ہو۔ اسے اپنی بیوی اور بچے کی فکر ستائے جا رہی تھی، کیونکہ اس کی بیوی اور ہونے والا بچہ ہی اس کی کل کائنات تھی۔ رات کو 5 بجے تک سامنے والوں کے گھر سے دلخراش چیخوں کی آواز آتی رہی، اور 5:30 بجے چیخوں کی آواز آنا بند ہو گئی۔ زاویر کا ایک اور گھر موت کے گھاٹ اتر چکا تھا۔ اگلی صبح جب عامر اور کچھ محلے والے مل کر سامنے والے کے گھر گئے، دروازے کے نیچے سے خون نکل کر پوری گلی میں پھیلا ہوا تھا۔ عامر نے کانپتے ہاتھوں کے ساتھ دروازہ کھولا تو سامنے کا منظر دیکھ کر اس کے ہوش اڑ گئے۔ عامر کے ساتھ جو دوسرے لوگ کھڑے تھے ان سب کو بھی چپ لگ گئی تھی، سب توبہ توبہ کر رہے تھے۔ عامر نے دیکھا کہ دانیال جو اس کا ہم عمر تھا، اس کا کٹا ہوا گلا فرش کے ایک طرف پڑا تھا، جبکہ دھڑ دوسری طرف۔ دانیال کی ابھی تک شادی نہیں ہوئی تھی، اس کے بوڑھے بیچارے ماں باپ دونوں رسی کے ساتھ صحن میں لٹک رہے تھے، ان کی آنکھیں باہر کی طرف ابل رہی تھیں، ان کی کٹی ہوئی ٹانگیں فرش پر پڑی ہوئی تھیں، ان تینوں کے جسم میں خون کا ایک قطرہ بھی نہیں تھا۔
لیکن وہ اس بات پر حیران تھے کہ گھر کے پورے صحن اور جو گلی میں خون پھیلا ہوا تھا وہ کہاں سے آیا۔ اور صرف اسی گھر میں ایسا نہیں ہوا تھا، اس نے زاویر کے جس خاندان کو مارا تھا ان میں سے کسی کے جسم میں خون کا ایک قطرہ بھی نہیں ہوتا تھا، لیکن گھر کے پورے صحن اور گھر کے باہر گلی میں خون کی ندیاں بہہ رہی ہوتی تھی۔ گھر کے پاس ہی خالی پلاٹ میں گھڑا کھودا گیا اور دانیال کے گھر والوں کو ڈنڈے کی مدد سے دھکیل کر اس گھڑے میں پھینک دیا گیا، کیونکہ اگر کوئی مرنے والے کو ہاتھ یا پاؤں لگا دیتا تو اگلی باری اس کی ہوتی۔ ریشم کا گھر۔ اری ریشم، کچھ خدا کا خوف کر، پورے قصبے میں اس کا خوف پھیلا ہوا ہے، سب اپنی حفاظت کی دعائیں کر رہے ہیں اور تو یہاں بناؤ سنگار کر رہی ہے۔ نہ تو کسی نے گھر جانا ہے، پھر کیوں گھر میں بن ٹھن کر رہتی ہے؟ تو شادی شدہ بھی نہیں ہے اور تجھ جیسی لڑکیوں کو کوئی اچھا نہیں سمجھتا۔ ریشم کی نانی ریشم پر برس رہی تھی۔ کچھ اپنی بہنوں سے ہی سیکھ لے، دیکھ وہ دن رات اللہ سے اپنی حفاظت کی التجا کرتی رہتی ہیں، کچھ دعا تو بھی اللہ سے کر لے۔ رہنے دو نانی، میں اس کمبخت کو اکیلے ہی دیکھ لوں گی، وہ سب کو مار سکتی ہے مگر مجھے نہیں مار سکتی، اور جو لوگ اب تک مر گئے ہیں وہ بھی تو اللہ سے دعائیں کرتے رہتے تھے، وہ کون سا بچ گئے ہیں؟ تو میری بہنوں کو بھی کہہ دے کہ کوئی فائدہ نہیں ہے دعائیں مانگنے کا۔ بکواس نہ کر لڑکی، اللہ سے ڈر، کچھ سوچ سمجھ کر بولا کر، اللہ بڑا رحیم اور کریم ہے، وہ ہماری مدد کے لیے کوئی راستہ نکالے گا، اور اگر ہم مر بھی گئے تو اس میں بھی اللہ کی کچھ رضا ہوگی۔ جاؤ جاؤ نانی، میرا دماغ کی دہی نہ بناؤ، ریشم اپنی نانی سے کہتی ہے۔ ریشم کی نانی وہاں سے چلی جاتی ہے۔ ریشم کے ماں باپ نہیں تھے، اس کی 3 بہنیں تھیں، وہ اپنی نانی کے پاس رہتی تھی، ان کے علاوہ اس گھر میں کوئی نہ تھا۔ رات کے 2 بج رہے تھے، سب جاگ رہے تھے لیکن ریشم سو رہی تھی۔ اس کی ایک بہن ریشم کے ساتھ بیٹھی تھی، جبکہ ریشم کی نانی اور اس کی 2 بہنیں دوسرے کمرے میں تھیں۔ رونے کی آواز سے ریشم کی آنکھ کھل گئی، اس نے دیکھا کہ اس کی بڑی بہن عظمیٰ رو رہی تھی۔ کیا ہوا عظمیٰ باجی، کیوں رو رہی ہو؟ ریشم نے پوچھا۔ ریشم، مجھے لگتا ہے دروازے کے پیچھے کوئی ہے، عظمیٰ نے جواب دیا۔ ارے باجی کچھ نہیں ہے، میں دیکھتی ہوں۔ ریشم نے اٹھ کر دروازے کے پیچھے دیکھا لیکن وہاں کوئی نہیں تھا۔ دیکھا باجی، کچھ نہیں ہے، لیکن عظمیٰ کی آنکھیں ساکن تھیں، وہ الماری کی طرف دیکھے جا رہی تھی۔ عظمیٰ باجی اب کیا ہوا؟ عظمیٰ نے الماری کے اوپر کی طرف اشارہ کیا۔ جیسے ہی ریشم نے الماری کی طرف دیکھا تو وہ الماری کے اوپر بیٹھی تھی۔ اس نے زوردار چیخ ماری اور ریشم کے اوپر چھلانگ لگا دی۔ نانی، نانی آ گئی وہ، آج ہماری باری ہے، عظمیٰ چلا اٹھی۔ پورا گھر چیخوں سے گونج اٹھا۔ لائبہ کے پیٹ میں اچانک شدید درد ہونے لگا۔ عامر، مجھے بہت درد ہو رہا ہے، لائبہ چلانے لگی۔ عامر بوکھلا گیا، میں اس وقت دائی کا انتظام کہاں سے کروں گا؟ عامر باہر جانے لگا لیکن لائبہ اس کو روکنے لگی۔ عامر نے لائبہ کی ایک بات نہ سنی اور باہر چلا گیا۔ وہ ریشم کے اوپر لپکی، ریشم حواس بھاگتا ہو گئی، اسے کچھ سمجھ نہ آئی۔ اس نے ایک ہی وار میں ریشم کے سینے میں اپنے پنجے گاڑ دیے اور اس کا دل نکال لیا۔ ریشم تڑپنے لگی اور موقع پر دم توڑ گئی۔ ریشم کے تمام دعوے وہ جو کرتی تھی دھرے کے دھرے رہ گئے۔ ریشم کی بیچاری بہن عظمیٰ سامنے بیٹھی یہ خوفناک منظر اپنی آنکھوں سے دیکھ رہی تھی۔ وہ مسلسل کانپ رہی تھی، اسے اپنی موت کا یقین ہو گیا تھا۔ وہ بھاگنا چاہ رہی تھی مگر اس کے پاؤں نے اس کا ساتھ نہ دیا۔ چیخنا چاہ رہی تھی مگر ڈر کے مارے چیخ نہ پائی۔ پھر اس نے اپنے نوکیلے دانت ریشم کے گلے میں گاڑ دیے اور اس کا خون پینے لگی۔ جب ریشم کا جسم خون سے اچھی طرح خالی ہو گیا تو اس نے ریشم کو دوسری طرف پٹکا۔ اب وہ عظمیٰ کی جانب بڑھ رہی تھی۔ عظمیٰ کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ اس نے عظمیٰ کا بھی ریشم جیسا ہی حال کیا اور اس کے جسم کو بھی خون سے خالی کر دیا۔ ریشم کی نانی اور دونوں بہنیں جو دوسرے کمرے میں تھیں انہوں نے کنڈی لگا لی تھی۔ وہ رو رہی تھی اور اللہ سے اپنی حفاظت کی دعا کر رہی تھی۔ اچانک دروازہ کو کوئی زور زور سے کھٹکھٹانے لگا۔ ایک دم دروازہ کھلا اور عظمیٰ اور ریشم کی لاشیں اندر آ کر گر گئیں۔ ریشم کی دونوں بہنیں چیخ اٹھیں۔ نانی بیچاری تو یہ صدمہ برداشت نہ کر پائی، وہ دل کا دورہ پڑنے سے وہیں ڈھیر ہو گئی۔ اب رہ گئی تھی ریشم کی 2 بہنیں، سو ان دونوں کا بھی ریشم جیسا ہی حال ہوا۔ اس نے ان سب کے جسموں سے اچھی طرح خون پیا اور وہاں سے چلتی بنی۔ یہ شاید ریشم کا غرور تھا یا قسمت کی ستم ظریفی کہ اس کا پورا گھر موت کا شکار ہو گیا۔ سلمیٰ کا گھر۔ صبح کے تقریباً 9 بج رہے تھے کہ سلمیٰ کے گھر کا کسی نے زور سے دروازہ کھٹکھٹایا۔ سلمیٰ ڈر گئی، اس نے اپنے شوہر کو اٹھایا۔ سلمیٰ کے شوہر نے دروازہ کھولا اور سلمیٰ کو اندر جانے کا اشارہ کیا۔ تھوڑی دیر بعد سلمیٰ کا شوہر منہ لٹکا کر واپس آیا۔ سلمیٰ کے پوچھنے پر وہ رو پڑا۔ کیا ہوا، آپ ایسے رو کیوں رہے ہیں؟ سلمیٰ نے پوچھا۔
تمہاری ماں اور تمہاری بھانجیوں کو اس نے مار دیا۔ سلمیٰ یہ سن کر گمسم ہو گئی۔ ریشم اور اس کی بہنیں سلمیٰ کی بھانجیاں تھیں اور ریشم کی نانی سلمیٰ کی ماں تھی۔ نہیں نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا، میری ماں بیچاری، میری بھانجیاں، ہائے اللہ! سلمیٰ دھاڑے مار مار کر رونے لگی۔ سلمیٰ کی بیٹی اپنی ماں کو اندر لے گئی۔ سلمیٰ کے شوہر کو فکر پڑ گئی تھی، کیونکہ اسے یقین ہو گیا تھا کہ اگلی باری اس کے گھر کی ہے، کیونکہ پہلے بھی جب وہ کسی گھر پر حملہ کرتی تھی تو اگر اس گھر کے رہنے والوں کا کوئی اور رشتہ دار بھی زاویر میں ہوتا تو اس کا اگلا نشانہ وہی ہوتے تھے۔ اس لحاظ سے چونکہ سلمیٰ کا رشتہ ریشم کے گھر سے تھا، اس لیے اگلی باری سلمیٰ کے خاندان کی تھی۔ سلمیٰ کے شوہر نے اپنے پڑوس میں اس بارے میں بات کی اور محلے کے تمام مردوں نے فیصلہ کیا کہ آج رات سب مرد سلمیٰ کے گھر پر جمع ہو کر اس کا مقابلہ کریں گے۔ رات کو سب مرد سلمیٰ کے گھر میں ڈنڈے لے کر جمع ہو گئے۔ سلمیٰ کے شوہر نے اپنے گھر والوں کو چھت پر بھیج دیا۔ رات کے تقریباً 12 بج رہے تھے۔ سلمیٰ کے شوہر کو دروازے کے پاس کوئی کھڑا نظر آیا اور وہ وہی تھی۔ عامر چھپتا چھپاتا دائی کے گھر پہنچا اور کسی طرح دائی کو اپنے گھر لے جانے کے لیے راضی کر لیا۔ جیسے ہی وہ اپنے گھر پہنچا تو لائبہ بے ہوش ہو کر نیچے گری ہوئی تھی۔ عامر نے فوراً طور پر لائبہ کو بستر پر لٹایا اور خود باہر آ گیا۔ کچھ دیر بعد دائی باہر آئی اور اس نے عامر کو خوشخبری سنائی کہ عامر کو اللہ نے اپنی رحمت سے نوازا ہے۔ دائی نے عامر سے کہا کہ مجھے میرے پیسے دے دو تاکہ میں اپنے گھر چلوں۔ عامر نے دائی کو مشورہ دیا کہ فی الحال وہ ایک رات ان کے گھر قیام کر لے، کیونکہ رات کے اس وقت باہر جانا خطرے سے خالی نہیں۔ دائی نے عامر کی بات سے اتفاق کیا اور عامر نے اسے دوسرے کمرے میں آرام کرنے کے لیے بھیج دیا اور خود عامر وضو کر کے تہجد کی نماز ادا کرنے لگ گیا۔ نماز ادا کرنے کے بعد اس نے اللہ کا شکر ادا کیا کہ اللہ نے اس کو بیٹی عطا کی۔ پھر وہ اس کمرے میں جہاں لائبہ اور اس کی بیٹی موجود تھی چلا گیا۔ عامر نے بھی اپنی بیٹی کو اپنی باہوں میں لے لیا، اس کو چوما اور اس کے کانوں میں اذان دینے لگا۔ لائبہ یہ منظر دیکھ رہی تھی اور دل ہی دل میں اللہ کا شکر ادا کر رہی تھی۔ سیما کا گھر۔ سیما اپنے پورے خاندان میں واحد پڑھی لکھی لڑکی تھی، نہایت تمیزدار اور باادب لڑکی تھی۔ ہر کوئی اس کو پسند کرتا تھا۔ اپنے گھر کو اس نے جنت کا نمونہ بنا رکھا تھا۔ اس کی پوری فیملی میں اس کے ساس سسر، اس کے 3 بیٹے اور شوہر تھا۔ احمد سیما کا سب سے چھوٹا بیٹا اپنی دادی سے مخاطب تھا۔ دادی دادی مجھے باہر جانا ہے، خیل نے امی مجھے جانے نہیں دے رہی۔ نہیں میرے بیٹے، باہر نہیں جانا ورنہ وہ تمہیں اٹھا کر لے جائے گی۔ دادی نے جواب دیا، اچھا دادی ٹھیک ہے، پر مجھے یہ بتائیں یہ ہے کون؟ ارے بیٹا، تمہیں 1000 دفعہ میں اس کی کہانی سنا چکی ہوں۔ دادی ایک دفعہ اور سنا دینا۔ احمد نے دادی کو کہا، تو پھر سنو۔ آج سے تقریباً 200 سال پہلے کی بات ہے کہ ایک عورت بانو اس قصبے میں کالا جادو کرتی تھی۔ شروع میں تو صرف وہ جادو کرتی تھی، مگر شیطان کو راضی کرنے کے لیے اس نے لوگوں کا قتل کرنا شروع کر دیا۔ شروع میں تو کسی کو معلوم نہ ہوا کہ یہ قتل کون کر رہا ہے، مگر جب لوگوں کو پتہ چلا کہ یہ کوئی اور نہیں بلکہ وہ بانو ڈائن ہے تو لوگوں نے اس کو قصبے سے باہر نکل جانے کا حکم دیا۔ چلو بیٹا، دادی کو تنگ نہ کرو، باقی کہانی بعد میں، اب دادی کو آرام کرنے دو۔ سیما احمد کو کمرے سے باہر لے گئی اور دادی نے آرام کرنے کی غرض سے آنکھیں بند کر لی۔ سلمیٰ کا گھر۔ سلمیٰ کے شوہر نے دیکھا کہ دروازے کے قریب کوئی کھڑا ہے۔ غور کرنے پر پتہ چلا کہ وہ کوئی اور نہیں بلکہ وہی ڈائن تھی۔ سلمیٰ کے شوہر نے شور مچا دیا، آ گئی، وہ سب تیار ہو جاؤ۔ سب مردوں نے ڈنڈوں کو پکڑ لیا اور اس کی جانب لپکے، مگر وہ ڈائن تو جیسے کوئی طاقتور شیر تھا۔ دیکھتے ہی دیکھتے اس نے 2-3 مردوں کے چھیتڑے ہوا میں اڑا دیے اور ان کے جسم کو خون سے خالی کر دیا۔ سلمیٰ کے گھر میں کوہرام مچ گیا۔ سب مرد حواس باختہ ہو گئے اور سلمیٰ کے گھر سے بھاگ کھڑے ہوئے۔ سلمیٰ کا شوہر بیچارہ سب کو روکتا رہا مگر کوئی نہ رکا۔ ادھر وہ ڈائن ایک مرد کا خون پینے میں مصروف تھی۔ اس کے بعد وہ سلمیٰ کے شوہر کی جانب لپکی اور اپنے لمبے لمبے اور نوکیلے دانت اس کے پیٹ میں گاڑ دیے اور پھر اس نے اپنا منہ سلمیٰ کے شوہر کے پیٹ سے نکالا تو اس کے منہ میں سلمیٰ کے شوہر کی آنتیں تھیں۔ سلمیٰ کا شوہر تڑپ رہا تھا، اس کی آنکھوں میں درد کے مارے آنسو نکل آئے۔ سلمیٰ چھت سے اپنے شوہر کی موت اپنی آنکھوں سے دیکھ رہی تھی۔ وہ چیخ رہی تھی، رو رہی تھی، مگر اس ڈائن پر سلمیٰ کی دہائیوں کا کوئی اثر نہ ہوا۔ آخرکار سلمیٰ کا شوہر دم توڑ گیا۔ اس کا خون پینے کے بعد وہ ڈائن سلمیٰ کی جانب بڑھنے لگی۔
اس ڈیان کو کوئی اور نہیں، میں ختم کروں گی، مریم چلائی، جو کہ سامنے والے گھر سے سلمیٰ کی چیخو پکار کی آوازیں سن رہی تھی۔ مریم کی عمر 22 سال تھی۔ مریم نے سلمیٰ کے گھر کی جانب دوڑ لگا دی۔ مریم کی ماں اس کو روکتی رہی مگر وہ نہ رکی۔ مریم نے سلمیٰ کے گھر کی جانب دوڑ لگا دی اس سے پہلے کہ مریم سلمیٰ کے گھر میں داخل ہوتی۔ مریم کا بھائی وقت پر پہنچ گیا اور اس نے مریم کو پکڑ لیا اور گھر واپس لے گیا۔ بھائی یہ کیا کر رہے ہیں آپ؟ جانے دیں مجھے سلمیٰ باجی کی جان بچانے دے، نہیں تو وہ ڈیان ان کو بھی مار دے گی۔ اتنے مرد تو اس کو روک نہ سکے تو تو کیسے روکے گی؟ مریم کا بھائی چلایا۔ اس سے پہلے کہ مریم کچھ بولتی اس کا بھائی اس کو گھسیٹتا ہوا کمرے میں لے گیا اور اس کو کمرے میں بند کر کے باہر سے کنڈی لگا دی۔ امی اب یہ دروازہ نہ کھولیے گا، یہ لڑکی تو پاگل ہو گئی ہے، مریم کا بھائی اپنی امی سے مخاطب تھا۔ امی نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ مریم چلاتی رہی کہ اسے جانے دیں، دروازہ کھٹکھٹاتی رہی مگر کسی نے اس کی بات نہ سنی اور دروازہ نہیں کھولا۔ ادھر وہ ڈیان سلمیٰ کی جانب بڑھ رہی تھی۔ سلمیٰ کو تو اپنے بیوہ ہونے کا دکھ چین نہیں لینے دے رہا تھا۔ اب وہ اپنے بچوں کو اپنی آنکھوں سے مرتا ہوا نہیں دیکھ سکتی تھی۔ تیرے ہاتھوں مرنے سے بہتر ہے میں خودکشی کر لوں، سلمیٰ چلائی۔ یہ کہتے ہی سلمیٰ نے اپنے دونوں بچوں کو چھت سے دھکا دے دیا اور خود بھی چھلانگ لگا دی۔ سلمیٰ اور اس کے بچے خون میں لت پت تڑپ رہے تھے۔ سلمیٰ بیچاری امید سے تھی، درد کے مارے اس کی آنکھوں سے آنسو نکل رہے تھے۔ سلمیٰ کے بچے دم توڑ چکے تھے مگر سلمیٰ اب بھی تڑپ رہی تھی۔ اس ڈیان نے زمین پہ گرا نیزہ اٹھایا اور سلمیٰ کے پیٹ میں گھونپ دیا۔ سلمیٰ اور اس کا تیسرا بچہ بھی دم توڑ گئے۔ پھر وہ ڈیان سلمیٰ کی جانب لپکی۔ سلمیٰ کا خون پینے کے بعد سلمیٰ کے بچوں کا خون پیا اور سلمیٰ کے گھر کی دہلیز پر اس نے وہ خون اگل دیا۔ ایک بار پھر اسے وہ خون نہ ملا جس کی تلاش میں وہ تھی۔ زاویر کا ایک اور خاندان موت کے منہ میں چلا گیا۔ سیما کا گھر۔ چلیں دادی جان اب باقی کی کہانی سنائیں، احمد دادی سے مخاطب تھا۔ اچھا سنو۔ پھر قصبے کے لوگوں نے اس ڈیان کو قصبے سے نکال جانے کا حکم دیا مگر وہ نہ مانی اور اس نے لوگوں کو قتل کرنا نہ چھوڑا۔ پورے قصبے میں اس کی دہشت پھیل گئی تھی۔ پھر ایک روز ایک بزرگ کا ہمارے قصبے سے گزر ہوا۔ قصبے والوں نے ان کو ساری کہانی سنائی۔ ان بزرگ نے اس ڈیان پر کوئی عمل کیا اور اس کو قید کر دیا، لیکن انہوں نے ساتھ ہی بتا دیا کہ انہوں نے اس کو عارضی طور پر قید کیا ہے، پورے 200 سال بعد یہ دوبارہ آزاد ہو جائے گی۔ یہ سن کر لوگ پریشان ہو گئے۔ لوگوں نے ان سے کہا کہ انہیں وہ عمل بتا دیں کہ جس سے انہوں نے اس ڈیان کو قید کیا۔ ان بزرگ نے بتایا کہ یہ عمل دوبارہ کام نہیں کرے گا۔ یہ کہہ کر بزرگ قصبے سے چلے گئے، لیکن پرانی پیشن گوئیوں کے مطابق یہ کہا جاتا ہے کہ جب یہ ڈیان دوبارہ وقوع پذیر ہوگی تو ایک شخص ایسا ہوگا کہ جس کا خون پینے سے وہ ڈیان لمبی عمر حاصل کر لے گی، جبکہ ایک ایسا شخص ہوگا جس کا خون پینے سے وہ ڈیان ہلاک ہو جائے گی۔ یعنی پورے قصبے میں صرف 2 ہی لوگ ایسے نایاب خون کے حامل ہوں گے، لیکن دونوں کا خون ایک دوسرے سے مختلف ہوگا۔ دادی جان کیا یہ پیشن گوئیاں سچ ہیں؟ احمد نے دادی سے پوچھا۔ ان میں کتنی صداقت ہے یہ تو میں نہیں جانتی، البتہ یہ کہا جاتا ہے کہ جن 2 لوگوں کے جسم میں وہ خون موجود ہوگا ان کو خود بخود پتہ چل جائے گا، لیکن ان کو یہ نہیں پتہ چل پائے گا ان کے خون سے ڈیان بچے گی یا مرے گی۔ رہی بات ڈیان کی تو اس کو یہ نہیں پتہ کہ کوئی ایسا شخص بھی ہے جس کا خون پینے سے وہ مر سکتی ہے۔ وہ بس یہی جانتی ہے کہ کوئی ایسا شخص ہے کہ جس کا خون پینے سے وہ لمبی عمر پائے گی۔ وہ خون جو وہ چاہتی ہے اگر اس کو مل گیا تو وہ اس کو نگل جائے گی، وگرنہ اگل دے گی۔ اس سے اس کے 2 مقصد پورے ہو جائیں گے، لوگوں کا قتل کر کے شیطان کو راضی کرنا اور لمبی عمر پانا۔ چلو بیٹا اب جاؤ، مجھے آرام کرنے دو، دادی نے احمد سے کہا اور احمد چلا گیا۔ لائبہ کا گھر۔ رات کے 12 بجے لائبہ کو چیخوں کی آواز آنے لگی۔ عامر اور لائبہ تو پہلے ہی جاگ رہے تھے۔ لائبہ نے اپنی بیٹی کو عامر کی گود میں ڈالا اور باہر جانے لگی۔ کہاں جا رہی ہو لائبہ؟ عامر نے لائبہ سے سوال کیا۔ ڈیان کو ختم کرنے۔ عامر مجھے پرسوں خواب میں ایک نورانی چہرے کے بزرگ دکھائی دیے۔ انہوں نے مجھے بتایا کہ تمہارے اندر وہ خون ہے جو شاید ڈیان کو مار بھی سکتا ہے یا اسے لمبی عمر بھی دے سکتا ہے۔ ہو سکتا ہے میرا خون پینے کے بعد وہ ڈیان مر جائے، لیکن اس کے لیے مجھے اپنی جان دینی ہوگی۔ نہیں لائبہ، میں تمہیں اس چیز کی اجازت نہیں دوں گا۔ لائبہ نے عامر کی ایک نہ سنی اور باہر کی جانب بھاگی۔ عامر بھی لائبہ کے پیچھے بھاگا۔ مریم کا گھر۔ امی مجھے چکر آ رہے ہیں، دروازہ کھولیں، مریم چلائی۔
امی نے فوراً دروازہ کھول دیا۔ مریم نے امی کو دھکا دیا اور باہر کی جانب بھاگی۔ کہاں جا رہی ہو مریم؟ امی نے پوچھا۔ اس ڈیان کو ختم کرنے، مریم نے جواب دیا۔ مریم اسی گھر کی جانب بھاگی جس طرف لائبہ بھاگی تھی، سیما کا گھر۔ آج باری سیما کے گھر کی تھی۔ احمد کی دادی کو تو وہ ڈیان پہلے ہی مار چکی تھی، اب وہ سیما کی جانب بڑھ رہی تھی۔ اچانک پیچھے سے دروازہ کھلا اور لائبہ چلائی، میں ہوں وہ جس کا تو خون پینا چاہتی ہے، ادھر سے۔ مریم داخل ہوئی، نہیں میں ہوں وہ جس کا تو خون پینا چاہتی ہے، مریم چلائی۔ مریم تو لائبہ بولی، ہاں میں تمہاری دوست اور وہ ڈیان تمہارا نہیں میرا خون چاہتی ہے۔ میرے خواب میں بزرگ آئے تھے اور انہوں نے مجھے بتایا۔ مریم بولی، میرے شوہر اور میری بچی کا خیال رکھنا اب سے عامر تمہارا۔ اور لائبہ ڈیان کی جانب بھاگی۔ عامر بھی آ گیا تھا۔ لائبہ نہیں، عامر اور مریم یک زبان ہو کر بولے، مگر لائبہ تو ڈیان کے پاس پہنچ چکی تھی اور ڈیان نے لائبہ کے پیٹ میں اپنے پنجے گاڑ دیے۔ لائبہ تڑپنے لگی۔ عامر لائبہ کی جانب بھاگنے لگا مگر سیما کے شوہر نے اسے پکڑ لیا۔ مریم لائبہ کی جانب بھاگی مگر مریم کو بہت دیر ہو چکی تھی۔ ادھر اس ڈیان نے لائبہ کے گلے میں اپنے دانت گاڑ دیے اور اس کا خون پینا شروع کر دیا۔ خوش قسمتی سے لائبہ کا خون وہی تھا جو ڈیان کو مار سکتا تھا۔ یہ مجھے کیا ہو رہا ہے؟ ڈیان چلائی اور زمین پر گر گئی اور تڑپنے لگی، اور کچھ ہی دیر میں ڈیان فنا ہو گئی۔ مریم لائبہ کی حالت دیکھ کر بے ہوش ہو گئی اور عامر بیچارے کو تو کوئی ہوش ہی نہ تھا، وہ اپنی زندگی کی سب سے قیمتی چیز کھو چکا تھا۔ لائبہ اور مریم گہری سہیلیاں تھیں، دونوں عامر کو پسند کرتی تھیں مگر دونوں ایک دوسرے کی محبت سے واقف نہیں تھیں۔ ادھر عامر لائبہ کو پسند کرتا تھا، لہٰذا عامر اور لائبہ کی شادی ہو گئی اور مریم نے چپ سادھ لی۔ بعد میں لائبہ کو مریم کی محبت کے بارے میں پتہ چلا، لیکن اب وہ کچھ کر نہیں سکتی تھی، اس لیے مریم کو لائبہ نے مرتے وقت عامر سے شادی کرنے کو کہا تاکہ مریم اپنی محبت بھی حاصل کر لے اور عامر اور لائبہ کی بیٹی کا بھی خیال رکھے۔ چند ماہ بعد عامر اور مریم کی سادگی سے شادی کر دی گئی۔ مریم نے لائبہ کی بیٹی کو اپنی بیٹی سمجھ کر پرورش کی۔ زاویر کی رونقیں ایک بار پھر بحال ہو چکی تھیں، مگر ان رونقوں کو بحال کرنے میں کئی قیمتی جانوں کا ضیاع ہو گیا تھا۔